السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، مشہور شاعر عدیم طاہر نے کہا تھا، وہ درد، وہ وفا، وہ محبت تمام شد، لے دل میں تیری قرب کی چاہت تمام شد۔ یہ بعد میں کھلے گا کہ کس کس کا خوں ہوا، ہر ایک بیان ختم عدالت تمام شد۔ دوستوں، بیان تو ختم ہو ہی جاتا ہے، لیکن عدالتیں تمام شد نہیں ہوتی۔ قصہ چلتا رہتا ہے اور چلتے چلتے داستان کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن عدالتیں اپنا کام عدل و انصاف کبھی نہیں روکتی۔ میری بیوی میرے حوالے کرو، میری بیوی میرے حوالے کرو کا رٹ لگانے والا اغواکار ظہیر احمد اب اپنے اس دعوے سے تائب ہو چکا ہے۔ کبھی درخواستیں واپس لیتا ہے، کبھی درخواستیں راتوں رات داخل کرتا ہے، کبھی کوئی وکیل ہائر کرتا ہے، کبھی کوئی وکیل۔ اس کے پاس وکلا کا ایک جمعہ بازار ہے، ایک جمعہ غفیر ہے۔ وکلا بھی ایسے ہیں جو عدالتوں میں جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کیس کی ڈیٹیل کا پتہ ہی نہیں ہے، پہلے ہم جان لیں، ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا، اس کے بعد ہم تیاری کر کے آئیں۔ دراصل یہ سارے ہیلے بہانے اس لیے ہوتے ہیں کہ کیس کو طول دیا جا سکے اور جتنا اسے کھینچا جا سکے اتنا ہی یہ کھینچ لیا جائے، لیکن یہ اس وقت تک ممکن ہے جب تک کہ ان کی رسی دراز ہے۔ ایک دن یہ بھی تھکیں گے اور عدل و انصاف کا جب وقت ہوگا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ بچی اپنے گھر جا چکی ہے جو کبھی واپس نہیں آئے گی، نہ وہ ان کی تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ یہ قصہ تمام ہو گیا ہے۔ وہ جو بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہے وہ کہتا رہے، جانے کون جوہلا ہیں جو اس کی بات کا یقین کرتے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو والے نے عدالت میں وہ تمام راز افشا کر دیے جو ان کے پاس تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کا کام چائلڈ پروٹیکشن بیورو تک تھا اور انہوں نے جو ذمہ داری عدالت نے ان پہ لگائی تھی انہوں نے اسے پورا کیا، اور انہوں نے وہ بھی بتا دیا کہ گینگ نے کس طرح ان تک رسائی حاصل کی اور بچی سے ملاقات کرنی چاہی، جبکہ وہاں سے انہوں نے سیدھا سادہ جواب ملا کہ بچی ان سے ملنا ہی نہیں چاہتی، نہ وہ ان کا نام لیتی ہے۔ ظاہر ہے جب نکاح ہوا ہی نہیں تو کون سی بیوی کہاں کا شوہر، یہ تو ایک جھوٹا دعویٰ ہے جو وہ کر رہا تھا۔ ان کے جو گواہ ہیں، ان کا جو نکاح خواہ ہے وہ تو پہلے ہی بتا چکا ہے۔ دراصل انہوں نے گینگ نے، اغواکار نے ایک لمبا ہاتھ مارا تھا جو ناکام ہو گیا، اور ان کا شکار ان سے نکل کے اپنے گھر جا چکا ہے۔ یہ پھڑپھڑا رہے ہیں، یہ تڑپ رہے ہیں کہ انہیں کیسے ہار ہوئی۔ اغواکار ظہیر احمد کا بھائی کبھی اسے تسلی دیتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، بات چل رہی ہے، ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، لیکن جناب کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ابھی اتنی اندھیر مچی نہیں ہے جو کھلم کھلا یہ ہوا ہے اغوا کا واقعہ جس میں پورا کنبہ ملوث تھا، اس کی سزا تو ملنی ہے۔ ان کی ماں نے ڈرامائی طور پر 2 دفعہ عدالت میں حاضری دی اور ضمانت لے کر رفو چکر ہو گئی۔ ان کے بھی حالات عجیب و غریب تھے اور اب وہ تیسری بار آنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے۔ جانے وہ کس سے صلاح و مشورہ کر رہی ہیں، کون ان کی ذمہ داری لے گا، کون ان پہ پیسہ لٹائے گا، اس کے بعد ہی وہ حاضر ہو جائیں گی، لیکن انہیں ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہے راستہ، اس لیے وہ غائب ہیں۔ غائب کیا ہے، ان سے پیسے کا مطالبہ کیا جا رہا ہوگا کہ اتنے پیسے اب پھر حاضر کر دو۔ جن کو ان سے کمانا تھا وہ کما چکے اور خوب کما چکے۔ جہاں جہاں گینگ کو پیسہ لٹانا تھا انہوں نے لٹایا اور خوب لٹایا۔ اب دیکھتے ہیں ان کا منی پلانٹ کب تک کام کرتا ہے اور کہاں تک کام کرتا ہے۔ بچی خوش و خرم اپنے گھر پہنچ چکی ہے، معمولات زندگی میں وہ مشغول ہے، اور یہ جو 2 پل کے دلہا بن کر آ گئے تھے یہ منہ کی کھا چکے ہیں۔ کہاں باپ کے گھر کا عیش و آرام اور کہاں گینگ کے ایک کوٹھری میں کپڑوں کے ڈھیر پر بیٹھی زندگی، اور ادھر ادھر چھپتی چھپاتی بھاگتی دوڑتی اس زندگی کے نام پر دھبا۔ بچی اس خوفناک صورتحال سے نکل چکی ہے، لیکن آئندہ اس اغواکار کے لیے جو خوفناک صورتحال ہوگی وہ اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ بچی بھی کئی بار اپنے والدین کو بتا چکی ہے کہ اسے نہیں یاد کہ اس کا کوئی نکاح ہوا ہے، اس کا نکاح تو ہوا ہی نہیں۔ گواہ بھی کہہ رہا ہے اور نکاح خواہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے کوئی نکاح نہیں پڑھایا ہے۔ یہ اغواکار ہے جو جانے لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہا ہے اور ایک بات کی رٹ لگائے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، اور جانے کون ہے جو ان کی بات کا یقین کیے بیٹھے ہیں۔ کبھی انہیں جج پسند نہیں آتے، کبھی ان کا انصاف اور ان کا فیصلہ پسند نہیں آتا، کبھی ان کو عدالتیں پسند نہیں آتی، کبھی یہ کسی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ سندھ میں خرید نہیں سکے عدالتوں کو،
اور کیونکہ ان کا کاروبار جانے کب سے جاری تھا اور یہ پنجاب میں چل رہا تھا، سندھ میں یہ ناکام ہو گئے ہیں اور بری طرح منہ کی کھائی ہے انہوں نے۔ یہ شکار ان کے سر پہ آ گیا ہے اور یہ اپنے دام میں خود پھنس گئے ہیں۔ ملک کے قوانین پہ تھوکنے والے اب اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار وہ چاٹ چکے ہیں اور چاٹنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں عدالتوں پر، انصاف پر، در و دیوار پر۔ کچھ دنوں کے بعد تو وہ ہوا اور پانی پہ بھی اعتراض اٹھائیں گے، جو صورتحال ان کی ہے، کیونکہ وہ بھی تقریباً بیزار ہو چکے ہیں شہر میں رہتے رہتے۔ عدالت کے حکم کے بغیر وہ یہاں سے ہل نہیں سکتے۔ ماؤں کی گود اجاڑنے والے اور دوسروں کے آنگن کو سونا کر کے ان کی آنکھوں میں زندگی بھر کے لیے درد کے آنسو پھیلا دینے والے اپنے ماتھے پر کالک ملے جانے کس انتظار میں ہے، کون سا چور دروازہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے گھناؤنے مجرموں کو اور ایسے گھناؤنے کاروبار کرنے والوں کے لیے کوئی چور دروازہ نہیں ہے کہ جس سے یہ نکل چکے۔ انہیں انتظار کیجئے جب ان کا قصہ تمام ہوگا۔